حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ وہ فرماتے کہ میرا بچپنا تھا میں مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا تو میری ماں ہمیشہ 2 روپیہ مجھے مدرسے کا خرچ دیا کرتی تھی، 2 روپے خرچ دیا کرتی تھی۔ تو میں ایک روز دیکھا مدرسے کے عصر کی نماز پڑھ کے جب نکلا گیٹ پر دیکھا کہ ایک پاؤں کا ایک اپاہج جو ہے بیٹھا ہوا ہے، ایک پیر ہے ایک پیر نہیں ہے۔ تو میں ان کو غور سے دیکھنے لگا کہ شاید یہ بھکاری ہے، بھیک مانگنے کے لیے بیٹھا ہے، لیکن لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا ہے۔ مغرب کی اذان ہوئی، وہ چلا گیا، وہ بیچارہ وہ غریب آدمی چلا گیا، بچے لوگ مدرسے چلے گئے۔ 3 دن تک یہی معاملہ رہا۔ جب بھی عصر کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے وہ غریب کو مدرسے کی گیٹ پہ پاتے تھے، لیکن اس کی کوئی مدد نہیں کرتا تھا۔ تو مولانا سجاد نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ میری عمر بمشکل 10 سال ہوگی، تو میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اس غریب کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے، ایک پیر کا مجبور آدمی ہے، مدرسے کے گیٹ پہ بیٹھا ہے، تو میں انشاءاللہ کل میں اپنی ماں سے 2 روپے زیادہ مانگوں گا اور لا کر اس غریب کی میں مدد کر دوں گا۔ اور جب مدرسہ آنے لگے پڑھنے کے لیے تو ماں نے آنچل سے 2 روپے کا نوٹ نکال کے دیا کہ بیٹا یہ میں تیرے مدرسے کا خرچ۔ تو مولانا سجاد نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میری پیاری ماں مجھے آج 4 روپے چاہیے، 2 روپے زیادہ چاہیے۔ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا تجھے پتا بھی ہے تیری ماں یہ 2 روپے کا کتنا مشکل سے میں انتظام کرتی ہوں، پھر یہ 2 روپیہ ایکسٹرا لے کر زیادہ لے کر کیا کرے گا؟ تو مولانا سجاد نعمانی صاحب کا فرماتے ہیں اے امی جان میں اپنے مدرسے کے دروازے پہ 3 دن سے دیکھتا ہوں ایک مجبور وہ لاچار آدمی، ایک پیر کا آدمی بیٹھا ہوا رہتا ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن اس کی کوئی مدد نہیں کرتا ہے۔ امی جان میں نے کل ہی فیصلہ کیا تھا کہ 2 روپے آپ سے میں زیادہ لاؤں گا اور اس غریب کی مدد کر دوں گا۔ قربان جائیے، ادھر آپ فرما رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، ادھر ماں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ماں اپنے آنسوؤں کو پوچھتی ہے، سینے سے اپنے لال کو لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تو چنتا نہ کر سجاد، تیری ماں کے پاس تو حقیقت میں پیسہ نہیں ہے، لیکن بیٹا غم نہ کر، میرے ہاتھوں میں یہ چاندی کے کنگن کب کام آئے؟ میرے ہاتھوں میں یہ چاندی کے کنگن کس دن کام آئیں گے؟ بیٹا یہ چاندی کے کنگن لے، اپنے استاذ کو لینا، بازار جانا، بیچ دینا اور جتنی رقم ملے جتنا پیسہ ملے اس غریب کی مدد کر دینا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کے کنگن کو بیچ کر جو پیسہ ملا اپنے پاکٹ میں رکھا، میں انتظار کر رہا تھا کہ کب عصر کا وقت ہو، نماز پڑھیں، میں جب مدرسے سے باہر نکلوں اس غریب کی میں مدد کر دوں۔ تو وقت بھی آیا جب مدرسے کے باہر نکلے، عصر کے وقت میں دیکھا وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، بڑی خوش ہوئے، اپنے پاکٹ میں ہاتھ دیا، جتنا پیسہ تھا یہ نکال کر سامنے پیش کر دیا۔ وہ بابا وہ مجبور آدمی کبھی پیسے کو دیکھتا تھا، کبھی اس مہمان رسول کے چہرے کو دیکھتا تھا، کبھی پیسے کو دیکھتا تھا، کبھی اس ننھا سا پھول کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ یہ بچہ حیرت میں ہے، بچہ کہتا ہے بابا یہ پیسہ آپ ہی کے لیے ہے، میں نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے، میں نے اپنی ماں سے مانگا ہے، آپ اسے لے لو۔ تو بابا روتے ہوئے کہتا ہے کہ بیٹا میں کوئی بھکاری نہیں، میں بھیک مانگنے کے لیے اس دروازے مدرسے کے دروازے پہ نہیں بیٹھا۔ تو پھر بابا آپ کس لیے بیٹھے ہو؟ تو بابا کہتا ہے کہ بیٹا سنو، میں نے علماء سے سنا ہے کہ مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، میں نے علماء سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول کا گھر مدرسہ ہے، اور تم لوگ جو پڑھنے والے بچے ہو تم لوگ مہمان رسول ہو، حشر کا میدان ہوگا، اگر اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کہ دنیا میں میرے گھر میں پڑھنے والے مہمان رسول کی تم نے خدمت کری کہ نہیں کری؟ تو بیٹا میں ٹھہرا غریب آدمی، ایک پیر کا میں مجبور ہوں، بیٹا میں ایک پیر سے رکشہ چلا کر اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم لوگوں کو دعوت کر کے ایک وقت کا کھانا کھلا سکوں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تیرے لیے میں بازار سے کپڑا خرید کر تجھے پہنا سکوں۔ بیٹا میں نے اپنی زندگی کے دن کے 1 گھنٹہ قیمتی نکال کر اس مدرسے کے دروازے پہ اس نیت سے بیٹھتا ہوں کہ تم لوگ آؤ جاؤ، تم لوگوں کے چہرے کا دیدار کر دو۔ حشر کے میدان میں اللہ کے رسول نے اگر پوچھ لیا تو ہم کہہ دیں گے یا رسول اللہ کھلا تو نہیں سکے، پہنا تو نہیں سکے، لیکن اپنا 1 گھنٹہ قیمتی وقت نکال کر آپ کے مہمانوں کا چہرے کا میں نے دیدار کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو
اگر ہمارے اکابرین کو پتہ چلا مدرسہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ ندوہ یونیورسٹی میں قربان جائے وہ لوگ خراما تشریف لائے اور اس غریب کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے پاس لے گئے، مسند پہ بٹھایا، تو اس لیے مدرسے کا مقام ہے، مدرسے میں پڑھنے والا بچہ مہمان رسول ہے، اور یہ وہ ذات ہے، مدرسے میں پڑھنے والا بچہ وہ ہے۔ اللہ توفیق دے ان کی دعائیں لو، اللہ توفیق دے ان کی مہمان نوازی کر لینا، اللہ توفیق دے، اس لیے کہ یہ وہ بچے ہیں اگر دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دو تو زمین و آسمان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں جو اس کی دعا کو روک سکے، کوئی پردہ نہیں جو ان بچوں کی دعاؤں کو روک سکے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جب راستے میں قدم رکھتا ہے تو اللہ کے معصوم فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے! ایک حافظ قرآن، ایک حافظ قرآن 10 جہنمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کتنے لے کر جائے گا بھائی؟ کس کو لے کر جائے گا؟ باپ چچا تو ہے ہی ہے، باپ کا تو مقام بہت اونچا ہوگا، باپ کا مقام بڑا اونچا ہوگا، اس کے باپ کو تاج پہنایا جائے گا، اور اس تاج کے اندر میں کتنی روشنی ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے معاذ جانتے ہو اس تاج کے اندر میں کتنی روشنی ہوگی؟ سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ تو اہل محشریوں پوچھیں گے اللہ کے فرشتے سے کہ بھائی یہ کون ہے، یہ جن کے سر پہ تاج ہے کون ہے؟ یہ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، کون ہیں؟ تو اللہ کے فرشتے کے جواب دیں گے نہیں، یہ کوئی شہداء نہیں ہے، صدیقین کی جماعت میں سے نہیں ہے، صالحین کی جماعت میں سے نہیں ہے، کوئی انبیاء نہیں ہے، بلکہ یہ وہ باپ ہے جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں، اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچے کو عالم دین بناؤ۔ انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے میرے بھائی بنائیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا میرے